بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشان بصیرت کے خوبصورت یوٹیوب چینل کے اوپر جس کتاب کو ہم پڑھ رہے تھے پچھلے 60 آڈیوز میں ہم نے پڑھا، آج آڈیو نمبر 61 ہے جو کہ لاسٹ آڈیو ہے، اور اللہ کے فضل سے ہم اس کتاب کو مکمل کر رہے ہیں۔ آج کتاب ہے مقاتل کی نفس المحموم، جس میں ہم نے بہت کچھ تاریخ کے جھروکوں سے جھانکا، ہمیں بہت کچھ علم ملا ہے۔ آئیے ہم اس کے پیج نمبر 563 سے لے کے اور آخری پیج تک کی اس آڈیو میں ریکارڈنگ کریں گے، مل کے پڑھتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے خاتمہ۔ اس میں کافی وافی پند و نصائح اور شافی مواعظ ہیں۔ اہل منبر اور مجالس عزا پڑھنے والوں کو چند ایک چیزوں کی مراعات کرنا چاہیے تاکہ وہ ان افراد میں سے قرار پائیں کہ جو شاعر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں اور اللہ کے بندوں کی ہدایت کی انہیں توفیق دی گئی ہے۔ پہلی، خلوص نیت اور ریاکاری سے اجتناب و احتراز۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، آپ نے فرمایا جس چیز کا مجھے تم پر زیادہ خوف ہے وہ جھوٹا شرک ہے۔ عرض کیا گیا کہ جھوٹا شرک کیا ہے؟ اللہ کے رسول آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا ریاکاری۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ عز و جل جب بندوں کو ان کے اعمال کی جزا دے گا تو کہے گا ان کی طرف جاؤ کہ جن کو دکھانے کے لیے تم دنیا میں عمل کرتے تھے کیا ان کے پاس اپنے اعمال کا ثواب پاتے ہو؟ اور حضرت صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد نے اب عبادین کثیر بصری سے، کیونکہ جو شخص غیر اللہ کے عمل کے لیے عمل کرے تو خدا اسے اسی کے سپرد کر دے گا جس کے لیے اس نے عمل کیا ہے۔ لہٰذا واعظ کو چاہیے کہ وہ اپنے واعظ و نصیحت سے اللہ کی ذات اور اس کے حکم کے امتثال و اطاعت کرنے اور اپنے نفس کی اصلاح اور اللہ کے بندوں کو معالم و احکام دین کے ارشادات و ہدایات کرنے کا قصد و ارادہ کرے، اور اس کا مقصد مال دنیا نہ ہو، ورنہ ان لوگوں میں سے ہوگا جو اعمال کے لحاظ سے زیادہ خسارے میں ہیں کہ جن کی کوشش گم ہو جائے گی دنیا کی زندگی میں، حالانکہ وہ گمان کر رہے ہوں گے کہ وہ اچھا اور نیک کام کر رہے ہیں۔ اور اخلاص کا مرتبہ بہت مقدار رکھتا ہے، اس کی بڑی قدر و منزلت ہے، لیکن اس کا معنی و مفہوم بڑا دقیق ہے۔ اس کی طرف ارتقاء اور جانا بہت سخت ہے۔ اس کا طالب دقیق نظر اور مکمل مجاہد اور کوشش کا محتاج ہے، اور اسے چاہیے کہ جو کچھ کہتا ہے اس پر عمل کرے تاکہ اس کی مثال اس چراغ جیسی ایسی نہ ہو کہ جو لوگوں کو روشنی دیتا ہے اور اپنے آپ کو جلاتا ہے۔ آئیے اب اس میں دوسری لکھی ہے ہیڈنگ، جس میں لکھا ہے کہ سچ بولنا۔ پس حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ اللہ نے کوئی نبی مبعوث نہیں کیا مگر سچ بولنے اور اچھے برے کی امانت ادا کرنے کے ساتھ۔ پیج 564 پہ ہم آ گئے۔ ابو کہمش سے روایت ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے ابو عبداللہ سے عرض کیا، عبداللہ بن ابو یافور نے آپ کو سلام کیا ہے تو آپ نے فرمایا تجھ پر اور اس پر سلام، جب تم عبداللہ کے پاس جاؤ تو اس کو میرا سلام کہنا اور اسے کہنا کہ جعفر بن محمد تجھ سے کہتے ہیں۔ اس چیز کو دیکھو کہ جس کی وجہ سے حضرت علی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں پہنچے، سچ بولنے اور امانت ادا کرنے کی بنا پر۔ اور ابو عبداللہ علیہ السلام نے کہا کسی مرد کے طویل رکوع اور سجود کو نہ دیکھو، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ وہ عادی ہو چکا ہے، اگر اس کو چھوڑ دے تو اس کی وجہ سے وحشت میں پڑ جائے گا، لیکن اس کی گفتگو سچائی اور امانت کی ادائیگی کی طرف دیکھو۔ پس اہل منبر اور مجلس پڑھنے والا اللہ تعالیٰ اور اس کے جج یعنی انبیاء اور ائمہ اور علماء پر جھوٹ افطرا بندی سے اجتناب کرے اور حدیث میں غلط ملت نہ کرے اور تدریس و ملاوٹ نہ کرے اور جھوٹ کی زبان حال کے ساتھ بیان نہ کرے۔ ابو جعفر باقر سے منقول ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے شر اور برائی کے کچھ تالے قرار دیے ہیں اور ان تالوں کی چابی شراب کو قرار دیا ہے، اور جھوٹ بولنا شراب پینے سے بدتر ہے، اور انہی جناب سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ بولنا وہی دین کی خرابی و بربادی ہے، اور امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کوئی بندہ ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتا جب تک جھوٹ کو نہ چھوڑے، چاہے اس کا کسی سنجیدہ اور پختہ امر کے ساتھ تعلق ہو یا مزاج اور خوش طبعی سے۔ اور علی بن الحسین علیہ السلام نے فرمایا چھوٹے اور بڑے
جھوٹ سے ہر پختہ عمل اور مزاج اور استہزاء میں جھوٹ سے بچو، کیونکہ جب مرد چھوٹی چیز میں جھوٹ بولتا ہے تو بڑے معاملے میں بھی جرت کرنے لگتا ہے۔ یہ اس کے علاوہ بہت سے احادیث اور ارشادات معصومین علیہ السلام میں ہے۔ تیسرا، گانے اور غنا سے اجتناب کرنا۔ بحار الانوار میں تفسیر عیاشی میں ابو جعفر سے منقول ہے، اس نے کہا ہے کہ میں ابو عبداللہ صادق علیہ السلام کے پاس تھا کہ آپ سے کسی نے ایک سوال کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، میں اپنے بیت الخلاء میں جاتا ہوں اور میرے کچھ پڑوسی ہیں، ان کے پاس کچھ کنیزیں ہیں جو گاتی ہیں اور تنبور بجاتی ہیں، تو بعض اوقات میں بیٹھنے کو طول دیتا ہوں میرے ان کے گانے کی طرف کان دھرنے کی بنا پر، تو آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو۔ تو اس شخص نے عرض کیا کہ خدا کی قسم یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے پاس میں اپنے پاؤں کے ساتھ آتا ہوں، تو ایک سننا ہے جسے میں نے کانوں سے سنا۔ تو آپ نے فرمایا خدا کی قسم تجھ کو ایسا نہ کرو، کیا تو نے اللہ کو کہتے نہیں سنا؟ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36 کی یقیناً سمع و بصر یعنی سننے اور دیکھنے کی طاقت اور دل ان لب سے سوال کیا جائے گا۔ تو اس نے عرض کیا جی ہاں خدا کی قسم گویا میں نے یہ آیت کبھی بھی اللہ کی کتاب سے کسی عجمی یا عربی سے نہیں سنی تھی، میں انشاءاللہ دوبارہ ایسا نہیں کروں گا اور میں اللہ سے استغفار کروں گا۔ تو آپ نے اس سے کہا کھڑا ہو جا اور جا کر غسل کر اور جتنا جی میں آئے نماز پڑھو، نماز توبہ، کیونکہ تم ایک عظیم اور بہت بڑی چیز میں پھنسے ہوئے تھے، کس قدر تم بری حالت میں ہوتے اگر اسی طرح مر جاتے۔ اللہ کی حمد و ثنا کرو، اللہ سے استغفار کرو اور اس سے ہر چیز سے توبہ کا سوال کرو جسے وہ ناپسند کرتا ہے، کیونکہ وہ ناپسند نہیں کرتا مگر قبیح و بری چیز کو ان کے لیے چھوڑ دو جو اس کے اہل ہیں، کیونکہ ہر چیز کے کچھ اہل ہوتے ہیں۔ چوتھا، یہ کہ باطل کی ترویج نہ کرے اور فاسق و فاجر کی مدح و ثنا نہ کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، آپ نے فرمایا فاجر و بدکار کی مدح کی جائے تو عرش ہلنے لگ جاتا ہے اور پروردگار غضبناک ہوتا ہے۔ پانچواں، یہ کہ عظماء اور بزرگان دین کی توہین نہ کرے، یعنی عظماء یعنی عظیم لوگ۔ چھٹا، یہ کہ آل محمد علیہ السلام کے اسرار کا افشا نہ کرے۔ ساتواں، یہ کہ زمین میں فساد نہ کرے اور فتنے کو پرانگیختہ نہ کرے۔ آٹھواں، یہ کہ ظالموں کی اعانت و مدد نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ سورہ ہود کی آیت نمبر 113 کہ ان لوگوں کی طرف کہ جنہوں نے ظلم کیا ہے نہ جھکو ورنہ تمہیں جہنم کی آگ میں کرے گا۔ اور ایک خبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، آپ نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا تو ایک منادی ندا دے گا، کہاں ہیں ظالم اور ان کے آوان و مددگار جس سے ان کے دوات میں صفوف ڈالی اور ان کی ہتھیلی باندھی تھی یا ان کا قلم تراشا تھا، پس انہی کے ساتھ محصور کرو۔ اور امیر المومنین کی کمیل سے وصیت میں ہے کہ اے کمیل بچو ظالموں کے دروازوں کو کھٹکھٹانے سے اور ان سے میل جول نہ رکھو، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ اے کمیل جب تم مضطر مجبور ہو جاؤ ان کے پاس حاضر ہونے کے لیے تو مسلسل اللہ کا ذکر کرتے رہو اور اسی پر توکل کرو اور ان کے شر سے اللہ سے پناہ مانگو اور ان کی طرف سے سر جھکائے رہو اور ان کے فعل و عمل کو دل سے برا سمجھو اور انکار کرو، اللہ کی عظمت و بزرگی کا علل اعلان اظہار کرو تاکہ انہیں سنواؤ، کیونکہ اسی سے وہ تجھ سے ڈریں گے اور ان کے شر سے تمہاری کفایت کی جائے گی۔ اور علی بن الحسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے اس خط میں جو پیج نمبر 566 جو ظہری کو لکھا بعد اس کے کہ اسے ظالموں کے ان کے ظلم میں اعانت کرنے سے ڈرایا، کیا تجھے خصوصیت کے ساتھ اس نے بلا کر جب اس نے تجھے بلایا ہے انہوں نے تجھے قطب اور وہ کیلی نہیں قرار دیا کہ جس کے ذریعے انہوں نے اپنے مظالم کی چکی کو گردش دی ہے، اور بل نہیں قرار دیا تجھ پر سے عبور کر کے وہ اپنے ابتلا میں جاتے ہیں اور سیڑھی اپنی گمراہی کی طرف بلانے والا ان کی گمراہی کی طرف چلنے والا ان کے راستے پر تیرے ذریعے وہ علماء کو شک و شبہ میں ڈالتے ہیں اور تیرے ہی ذریعے جاہلوں کے دلوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ ان کے مخصوص ترین وزراء میں سے اور زیادہ قوی اعوان و انصار میں سے کوئی شخص نہیں پہنچ سکا مگر اس کے کہ اس سے کم کہ جہاں
تو پہنچا ہے اور ان کے فتنہ و فساد کے درست کرنے میں اور خواص و عام کے ان کے یہاں آنے جانے میں، پس کس قدر کم ہے مقدار کے لحاظ سے وہ چیز جو انہوں نے تمہیں دی ہے اس کے مقابل میں کہ جو انہوں نے تجھ سے لی ہے، اور کس قدر معمولی ہے وہ چیز جو کہ انہوں نے تمہارے لیے تعمیر کی ہے اس چیز کے پہلو میں کہ جسے تجھ سے خراب و برباد کیا۔ پس تم اپنے نفس کے لیے غور کرو اور غور و فکر کرو، کیونکہ اس کے لیے سوچ و بچار تمہارے علاوہ کوئی نہیں کرے گا، اور اس کا حساب کتاب کر جس طرح موصل ہے اور اس سے حساب لیا جاتا ہے کہ جسے کسی کام کا ذمہ دار بنایا گیا ہو۔ نواں یہ کہ مجرموں کو غرور دھوکے میں نہ ڈالے اور ایسی بات نہ کرے کہ جس کی وجہ سے فاسق و فاجر لوگ جرأت کریں، کیونکہ صحیح معنی میں مکمل فقیہ وہ ہے کہ جو لوگوں کو نہ تو اللہ کی رحمت سے نا امید کرے اور نہ اللہ کی روح و ریحان سے مایوس کرے اور نہ ہی اللہ کے عذاب سے مامون کا قرار دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیتوں میں سے ہے کہ جو آپ نے اپنے مسعود کو فرمائی کہ کسی گناہ کو حقیر و چھوٹا نہ سمجھو اور کبائر و بڑے گناہوں سے تو بہرحال اجتناب کرو، کیونکہ بندہ جب قیامت کے دن اپنے گناہوں کی طرف دیکھے گا تو اس کی آنکھوں سے پیپ اور خون کے آنسو نکلیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 30 کہ وہ دن کہ جس میں ہر نفس کو برائی کر چکا ہے اسے پائے گا، اور وہ دوست رکھے گا کہ کاش اس کے درمیان اس برائی کے درمیان دور کا فاصلہ ہوتا۔ 10واں ابو عبداللہ صادق علیہ السلام سے منقول ہے، آپ نے فرمایا بچو ان گناہوں سے کہ جنہیں حقیر و معمول سمجھا جاتا ہے، کیونکہ وہ نہیں بخشے جائیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ کیا وہ محضرات یعنی بریکٹ میں ہیں کہ جنہیں حقیر و معمولی سمجھا جاتا ہے وہ کون ہیں؟ گناہ ہیں، کون سے گناہ ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص گناہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے لیے توبہ خوشخبری، اگر میرے لیے اس گناہ کے علاوہ کوئی گناہ نہ ہو، پیج 567، اور انہی جناب سے ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی کام اللہ کی معصیت میں اور وہ نافرمانی شروع کر دیتی ہے تو اگر وہ سوار ہوں تو ابلیس کی گھڑ سوار فوج بن جاتے ہیں، اگر وہ پیدل ہیں تو شیطان کی پیدل فوج بن جاتے ہیں۔ 11واں یہ کہ قرآنی آیات کی اپنی رائے کے ساتھ تفسیر نہ کرے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ سے جو حضرت علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قائم مقام ہیں علیہ السلام صحیح سند کے ساتھ منقول ہے کہ قرآن کی تفسیر کرنا صحیح نہیں، اور نص صریح سے اور ابن عباس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص قرآن میں علم کے بغیر کوئی بات کرے تو وہ اپنے بیٹھنے کی جگہ جہنم کی آگ میں سمجھے، اور عامہ یعنی اہل سنت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کی اپنی رائے سے خود تفسیر کرے پس حق کو پہنچ جائے تب بھی اس نے غلطی کی ہے۔ 12واں یہ کہ اخبار و روایات کے فاسد و خراب و باطل معنی نہ کرے اور نہ ہی ان میں ٹھنڈے اور تصرفات کرے کہ ہمارے زمانے میں شائع و ضائع ہے، ہمیں خدا اپنی پناہ میں رکھے۔ 13واں یہ کہ احکام شرعی میں فتویٰ نہ دے، اچھا جی، جبکہ وہ فتویٰ دینے کا اہل نہیں، اور اس مقام پر سید اجل ادرا ازہد اسد قدرۃ العارفین مصباح المتحجدین صاحب الکرامات الباہرہ ابو القاسم رضی الدین السید ابن طاؤس قدس اللہ سرہ و رفع فی الملال علی ذکر نے اپنی گفتگو میں فرمایا کہ میں نے اپنی مصلحت اور بچاؤ اپنی دنیا اور آخرت میں یہی سمجھا اور دیکھا کہ احکام شرعی میں فتویٰ دینے سے فارغ رہوں، چونکہ ہمارے علماء فقہا میں تکالیف مغلیہ کی روایات میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ میں نے اللہ کا کلام سنا ہے جو اس شخص کے بارے میں کہتا ہے کہ جو تمام مخلوق میں سے اس کے ہاں زیادہ عزت و توقیر رکھتا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اچھا جی، اور اگر بعض باتوں میں ہمارے اوپر نہ کہی بات کی نسبت دیتا تو ہم اسے دائیں ہاتھ سے گرفت میں لے لیتے، اور اگر فقہ میں کتابیں
میں کتابیں لکھتا کہ میرے بعد جن پر عمل ہوتا رہتا تو میرے فتوے سے اعتراض کرنے اور بچنے میں نقص و واقع ہوتا، اور جس آیت کی طرف اشارہ ہوا ہے اس کے خطرے کے ماتحت داخل ہونا ہوتا، کیونکہ اللہ جل جلالہ کی جب یہ تہدید اور دھمکی ہے عزیزو علم رسول کے لیے کہ اگر وہ کسی قول کی اس کی طرف غلط نسبت دے تو میری کیا حالت ہوگی، جب میں اس کی طرف کے کہے بغیر نسبت دوں جل جلالہ اور میں فتویٰ دوں یا کوئی خطا یا غلط طور پر تصنیف کروں، جس دن میں اس کے سامنے پیش ہوں گا آخر کلام تک، جس کو سید رحمت اللہ ذکر کیا ہے۔ 14، ایسی بات نہ کرے کہ جس سے انبیاء غزام و اوصیاء کرام کی تنقیص ہوئی ہو۔ جس وقت کے ائمہ پیج 568، جس وقت کے ائمہ علیہ السلام کے مقامات کی بلندی اور رفعت کو بیان کرنا چاہیے۔ 15، یہ کہ اصول دین کے مسائل میں شبہات ذکر نہ کرے جب انہیں لوگوں کے اذہان سے دور کرنے کی قدرت نہ رکھتا ہو، احسن اور زیادہ اچھے بیان کے ذریعے اور مسلمانوں کے اصول دین کی اساس و بنیاد کو نہ توڑے اور خراب نہ کرے۔ 16، یہ کہ نرمی اور رفق استعمال کرے، اور نرمی اور رفق بہت عظیم اصل و بنیاد تمام امور میں، اور حضرت خضر نے جو آخری وصیت کی ہے موسیٰ علیہ السلام کو اس میں تھا کہ کسی کو کسی گناہ کی آر نہ دلاؤ، اور اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے محبوب امور ترین ہیں صحیح و کوشش میں میانہ روی اختیار کرنا اور قدرت رکھتے ہوئے معاف کر دینا، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ نرمی و رفق سے پیش آنا۔ کوئی شخص کسی کے ساتھ دنیا میں نرمی نہیں برتے گا مگر یہ کہ اللہ قیامت کے دن اس سے نرمی سے پیش آئے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً یہ دین متعین و پختہ ہے، پس اس میں نرمی کے ساتھ داخل ہو، اور اپنے نفس کی طرف اللہ کی عبادت کو مبغوض بنا کر، کیونکہ سفر میں جو گویا اور اس کی سواری ہلاک ہو گئی ہو تو نہ وہ زمین کو قطع و عبور کرتا ہے اور نہ سواری کی پشت اس کے پاس ہے کہ جس پر سامان رکھے اور سوار ہو۔ 17، یہ کہ فاسد و بری اغراض کے لیے کلام کو طول نہ دے اور اغراض شنہیہ چھوڑ دے۔ 18، مناسب ہے کہ مصائب کے ذکر کرنے میں خصوصاً محرم کے دنوں کے علاوہ رعایت کرے کہ ایسی چیزیں بیان نہ کرے جو دلوں کو سخت کرتی ہیں، اور ان سخت مصائب کو آسان نہ سمجھے، مثلاً دردناک، مشکل اور گراں بار مصائب پڑھنا۔ مجھ سے محدث فاضل مورخ متجر میر زاہدی خراسانی نجفی عید اللہ نے کہا کہ میں نے عالم خواب میں دیکھا گویا میں امیر المومنین علیہ السلام کے صحن میں ہوں، اس کے پاس ایک حجرے میں، جب کہ تمام ائمہ علیہ السلام یا ان میں سے اکثر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اہل منبر میں سے ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ وہ مجلس پڑھتا ہے اور ائمہ سن رہے ہیں، یہاں تک کہ جب اس قول تک پہنچا کہ شمر نے جناب سکینہ سے کہا معاذ اللہ، اے خارجی کی بیٹی، تو میں نے دیکھا کہ اس کی اس گفتگو سے امیر المومنین کی طبیعت کڑ رہی ہے، اور آپ حضرت کریے اور آپ سخت متقبض ہیں، اور آپ کے چہرے مبارک پر تغیر و ترشی کے آثار نمایاں ہوئے ہیں۔ جب میں نے دیکھا تو میں نے اس پڑھنے والے شخص کی طرف اشارہ کیا کہ خاموش ہو جا، کیا دیکھتے ہو امیر المومنین علیہ السلام کو ان کی سخت حالت مبارک و مقدس پر کیا اثر پڑ رہا ہے؟ تو مجھ سے امیر المومنین نے کہا کہ جو کچھ تو نے کل کہا تھا وہ بھی اس سے کم نہیں تھا، جو مجھے یاد آیا کہ میں نے حضرت ابو الفضل العباس کے سر کی مصیبت پڑی تھی کہ اسے گھوڑے کے سینے سے لٹکایا گیا تھا، میں نے آن جناب کی خدمت میں معذرت کی اور توبہ کی۔ پیج 569۔ 19واں، یہ کہ امر بالمعروف و نہی از منکر کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب میری امت میں بدعتیں ظاہر ہوں تو عالم کو چاہیے کہ وہ اپنے عمل کا اظہار کرے، ورنہ اس پر اللہ کی، ملائکہ کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اور روایت ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے خطبہ پڑھا، پس اللہ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا ما بعد تم سے پہلے لوگ جو ہلاک ہوئے ہیں
تو اس کی وجہ یہ تھی کہ جب وہ کنارہ کرتے تو اللہ والے عابد و زاہد اور احبار اور علماء انہیں اس سے نہیں روکتے تھے. گناہ کرے تو اللہ عابد و زاہد اور احبار و علماء انہیں اس سے نہیں روکتے تھے. ٹھیک ہے. اور یہ کہ جب وہ بڑھ جاتے ہیں گناہوں میں اور بائیوں اور احبار و علماء ان سے منع نہیں کرتے تو ان پر عقوبتیں اور عذاب نازل ہوتے ہیں. پس امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اور جان لو کہ امر بمعروف و نہی از منکر نہ کبھی اجل اور موت کو قریب لے آتے ہیں اور نہ ہی ہرگز رزق کو منقطع کرتے ہیں. امر آسمان سے زمین کی طرف اترتا ہے مثل بارش کے قطروں کے ہر نفس کے لیے جو کچھ خدا نے مقدر کیا ہے زیادہ یا کم. اور شیخ کلینی وغیرہ نے ابو عبداللہ علیہ السلام سے روایت کی ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ عز و جل نے 2 فرشتوں کو ایک ساتھ ایک شہر والوں کی طرف بھیجا تاکہ وہ اس شہر کو اس کے رہنے والوں پر الٹ دیں. جب وہ فرشتے شہر تک پہنچے تو انہوں نے ایک شخص کو پایا کہ وہ خدا سے دعا اور تفراء و زاری کر رہا ہے. تو ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا کہ کیا اس دعا کرنے والے کو دیکھتے نہیں ہو؟ تو اس نے کہا میں نے اسے دیکھا ہے، لیکن جو کچھ میرے پروردگار نے حکم دیا ہے اس کو کر گزرو. تو پہلا فرشتہ کہنے لگا میں کوئی کام نہیں کرتا جب تک اپنے پروردگار سے مراجعہ نہ کر لوں. بس وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف لوٹ گیا اور عرض کیا کہ اے پروردگار میں شہر میں پہنچا تو میں نے تیرے فلاں بندے کو دعا کرتے اور تیری بارگاہ میں تفراء و زاری کرتے دیکھا. تو ارشاد ہوا تم اس کام کو کرو جس کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے، کیونکہ اس شخص کا چہرہ کبھی بھی میری وجہ سے غیظ و غضب میں متغیر نہیں ہوا. اور حضرت رضا علیہ السلام سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کرتے تھے کہ جب میری امت امر بالمعروف و نہی از منکر کا معاملہ ایک دوسرے پر ڈالے گی تو اللہ تعالیٰ سے جنگ کے لیے انہیں تیار ہونا چاہیے. اب بریکٹ میں لکھا ہے یا اللہ کی طرف سے عذاب کے نزول کے لیے تیار ہونا چاہیے، بریکٹ کلوز. اور ابو عبداللہ صادق علیہ السلام سے روایت ہے آپ نے فرمایا کہ ایک بزرگ عمر رسیدہ عبادت گزار تھا جو بنی اسرائیل میں اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا. اس اثنا میں کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا اور وہ اپنی عبادت میں تھا کہ اچانک اس نے 2 چھوٹے بچوں کو دیکھا کہ انہوں نے ایک مرغا پکڑ رکھا ہے اور وہ اس کے پروں کو کھینچ رہے ہیں، اور وہ اپنی عبادت ہی کی طرف متوجہ رہا اور انہیں اس کام سے منع نہ کیا. تو اللہ نے زمین کی طرف وحی کی کہ میرے اس بندے کو اپنے اندر نگل لے. پس زمین نے اسے نگل لیا. پس وہ پیج 570 وہ دردون لکھا دال رے دال واو نون جو کہ سمندر کے وسط میں ایک جگہ ہے ہمیشہ اور رہتی دنیا تک نیچے چلا جا رہا ہے. اور انہیں جناب علیہ السلام سے اور انہی جناب علیہ السلام سے مروی ہے آپ نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمہاری کیا حالت ہوگی جب کہ تمہاری عورتیں فاسد و خراب ہو جائیں گی اور تمہارے جوان فاسق و بے دین ہو جائیں گے اور تم نیک کاموں کا حکم نہیں دو گے اور برے کاموں سے منع نہیں کرو گے. تو آپ سے عرض کیا گیا تو کیا ایسا ہو کے رہے گا؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلکہ اس سے بھی زیادہ برا ہوگا. پس کیا حال ہوگا جب کہ تم بری چیزوں کا حکم دو گے اور اچھی چیزوں سے منع کرو گے. پس آپ سے عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا بھی ہوگا؟ فرمایا ہاں بلکہ اس سے بھی برا ہوگا. پس تمہاری کیا حالت ہوگی اس وقت کہ جب تم اچھی چیز کو برا اور بری چیز کو اچھا سمجھو گے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ لوگ خیر و خوبی میں رہیں گے جب تک امر بالمعروف و نہی از منکر کرتے رہیں گے اور نیکی پر ایک دوسرے سے تعاون کرتے رہے. جب ایسا نہیں کریں گے تو میں ان سے برکات چھین لوں گا اور بعض دوسرے بعض پر مسلط ہو جائیں گے اور زمین اور آسمان میں ان کا کوئی ناصر و مددگار نہیں ہوگا. 20واں ایسی بات نہ کرے کہ جو ابو عبداللہ الحسین اور ان کے اہل بیت محترم علیہ السلام کی ذلت کا باعث ہو، کیونکہ آپ اہل غیرت کے سردار تھے
کہ جنہوں نے لوگوں کو تلواروں کے سائے میں مرنا، ذلت و خواری پر اختیار کرنا سکھایا اور بلند آواز میں عاشور کے دن پکار کر کہا، خبردار یاد رکھو کہ دائی دال این چھوٹی ابن دئی، یعنی بریکٹ میں لکھا ہے غلط بات کی طرف منسوب، جو غلط باپ کی طرف منسوب کا بیٹا تھا۔ اچھا، میں یہاں بریکٹ کلوز ہو گیا۔ دو چیزوں پر ڈٹ گیا ہے، تلوار سے جنگ کرنے اور ذلت کے درمیان، لیکن ذلت کو قبول کرنا ہم سے کوسوں دور ہے۔ خدا، اس کا رسول اور مومنین ہم سے اس کا انکار چاہتے ہیں۔ اور ہمارے شیخ و بزرگ محدث و متجر حاج مرزا حسین نوری نے نور اللہ مرقدہ نے دارالاسلام میں ذکر کیا ہے کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مجلس پڑھنے والے سید نے عالم خواب میں دیکھا کہ گویا قیامت قائم ہو چکی ہے اور لوگ وحشت و دہشت میں ہر شخص کو اپنی لگی ہوئی ہے، اور موکل فرشتے لوگوں کو حساب و کتاب کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ہر ایک کے ساتھ شائق و شہید، یعنی ہانکنے والا اور گواہی دینے والا ہے۔ یہاں تک کہ کہا کہ پس ہمیں موقف حساب کی طرف ہانک کر لے گئے۔ اچانک ایک بہت اونچا ممبر ہے کہ جس کے بہت سے زینے اور درجے ہیں، اس کی چوٹی پر سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی پہلی سیڑھی پر خاتم الوحیین علیہ السلام ہیں، اور وہ لوگوں کے حساب کتاب میں مشغول ہیں، اور لوگ آپ کے سامنے صف بستہ کھڑے ہیں، یہاں تک کہ معاملہ مجھ تک پہنچا۔ پس میں سرزنش کرتے ہوئے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، تو نے کیوں میرے عزیز بیٹے حسین علیہ السلام کی تذلل کو ذکر کیا، پیج 571، اور ان کی طرف ذلت کی نسبت کیوں دی ہے؟ تو میں نے آپ کے جواب میں پریشان ہو گیا اور مجھے کوئی ہیلہ نظر نہ آیا انکار کرنے کا۔ پس میں نے انکار کر دیا تو گویا میرے بازو پر کسی چیز سے درد محسوس ہوا، گویا وہ میخ تھی کہ جو اس میں داخل کی گئی۔ پس میں اپنے پہلو کی طرف ملتفت ہوا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ جس کے ہاتھ میں ایک تومار ہے، توئے واو میم الف رے، جو اس نے مجھے دیا۔ میں نے اسے کھولا تو اس میں میری مجالس کی تصویر کشی ہے اور ان چیزوں کی تفصیل تھی جو مختلف مجالس میں ذکر کی تھی، ہر ایک جگہ اور وقت کی تفصیل تھی، اور اس میں وہ کچھ بھی تھا کہ جس کا آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اس میں وہ کچھ بھی تھا کہ جس کا آپ نے سوال کیا تھا اور میں نے انکار کیا تھا، آخر خواب تک جو ہولناک تھا کہ جس کی وجہ سے سید نے اپنا یہ شغل چھوڑ دیا۔ اور شیخ نے روایت کی ہے کہ سید حمیری اور جعفر بن عفان تائی کسی جگہ اکٹھے ہوئے تو سید نے اس سے کہا، وائے ہو تم پر آل محمد علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہو۔ اب یہ عربی کا جملہ ہے، نیچے لکھا ہے، کیا حالت ہے آپ کے گھروں کی؟ ان کی چھت خراب ہو گئی ہے اور آپ کا لباس پست ترین لباس ہے۔ جعفر نے کہا، اس میں کون سی خرابی آپ کو نظر آئی ہے؟ تو سید نے اس سے کہا کہ جب تم اچھی طرح سے ان کی مدح و ثنا نہیں کر سکتے تو خاموش رہو۔ کیا آل محمد علیہ السلام کی اس طرح تعریف کی جاتی ہے؟ لیکن میں تمہیں معذور سمجھتا ہوں، چونکہ تمہاری طبیعت و مزاج، علم و مقام یہی ہے، اور میں نے ان کے بارے میں کہا کہ جو تیری مدح میں جو ان کے لیے ننگ و عار ہے اسے مٹا دیا ہے۔ اب یہ عربی کا پیراگراف ہے، اس کے نیچے ہم پڑھتے ہیں کہ میں اللہ اور اس کی آیات کی قسم کھاتا ہوں، اور انسان جو کچھ کہتا ہے اس کا جواب دہ اور ذمہ دار ہے۔ بے شک علی بن ابی طالب علیہ السلام تقوی اور نیکی پر خالق ہوئے ہیں۔ جنگ کو جب نیزے چیرتے ہیں اور اس سے شجاع و بہادر پیچھے ہٹتے ہیں تو یہ مد مقابل کی طرف بڑھتے ہیں، جبکہ ان کے ہاتھ میں چمکدار تیز دھار صیقل شدہ تلوار ہوتی ہے۔ چلتا ہے شیر اپنے بچوں کے درمیان کہ جیسے بیشا نے شکار کی طرف نکالا ہو۔ یہ وہ ہیں کہ جب ہجرت جنہیں میکائیل اور جبرائیل نے آ کر سلام کیا، میکائیل نے 1000 فرشتوں کے ساتھ اور جبرائیل نے بھی 1000 فرشتوں کے ساتھ، اور جنگ بدر کی رات بطور امداد نازل ہوئے، گویا وہ ابابیل پرندے تھے۔ پیج نمبر 571 ختم ہوا اور آخری پیج پہ ہم پہنچ گئے ہیں، پیج 572۔ الحمدللہ لکھا ہے کہ ان کی شان میں اس طرح کہا جاتا ہے، اے جعفر، اور تیرے جیسے اشعار خیس اور پست و کمزور لوگوں کے لیے کیے جاتے ہیں۔ پس جعفر نے سید کے سر کا بوسہ لیا اور کہا، آپ خدا کی قسم اس فن کے سر ہیں، اے ابو ہاشم، اور ہمدم ہیں، یہاں تک کہ ختم ہوا جو مقصود تھا اس رسالہ شریفہ سے، اور یہ 11 ذی قعدہ سن 1324 ہجری
24 نہیں 42 1342 کی بات ہے، اور وہ ہمارے مولا اور آقا ابو الحسن علی بن موسیٰ رضا صلوات اللہ علیہ کی ولادت کا دن ہے۔ ان کی قبر مبارک کے جوار میں اس کا ترجمہ تاریخ 10 ربیع الثانی سن 1409 مطابق 21 اکتوبر 1988 عیسوی بروز پیر 8 بجے شب برمکان سیٹ نوازش علی سیٹ برادرز 81 ای ماڈل ٹاؤن لاہور، اور یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے۔ حقیر پر تقصیر۔ پھر آخری لائن ہے کہ الحمدللہ کتاب کا ترجمہ مولانا سید صفدر حسین نجفی فرزند سید غلام سرور نقوی مرحوم پرنسپل جامعۃ المنتظر کے ہاتھوں مکمل ہوا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تو یوں سامعین، یہ ایک انتہائی بہترین مقاتل کتاب نفس المحموم کہ جس کی تالیف آقا شیخ عباس قمی اعلیٰ مقامہم نے کی، اور ترجمہ حجت الاسلام علامہ سید صفدر حسین نجفی کا ہے، اور ناشر ولی العصر ٹرسٹ رتہ متہ ضلع جھنگ، اور پیشکش سید محمد شبر عباس مرحوم۔ یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی، الف سے لے کے یہ تک ایک ایک چیز آپ تک پہنچا دی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتی ہوں کہ اس کتاب کو پڑھنے میں اگر مجھ سے کوئی بھول چوک ہو گئی ہے، کوئی کمی کجی کوتاہی رہ گئی ہے، تو پروردگار مجھے معاف کیجیے، اس لیے کہ یہ جو کچھ بھی اگر میں نے غلطی کی ہے تو وہ میں نے دانستہ نہیں کی ہے۔ کچھ زبان کو شاید اس کی بہتر ادائیگی میں نہ کر سکی ہوں، لیکن میں نے اپنی سی کوشش کی، اور اس کتاب کو پڑھتے ہوئے جو میں نے محسوس کیا وہ یہ کہ جیسے کہ تاریخ میں وہاں پر موجود ہوں جہاں پر یہ تمام واقعات ہو رہے ہیں، اور اس کتاب کے آخری صفحات نے مجھے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ میں پریشان بھی ہو گئی کہ جو کہ ممبر پہ بیٹھنے والے کے لیے ہدایات ہیں، اور وہ بہت بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ ڈیٹیل پڑھ کے مجھے آج میں بہت خوفزدہ ہو گئی ہوں۔ آلدو میں ممبر پہ نہیں بیٹھتی ہوں، حدیث نہیں پڑھتی ہوں، لیکن بہرحال ہم سنتے تو ضرور ہیں۔ میری دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے نام مولا کے ناصرین میں لکھے جائیں، اور مولا ہماری مدد کریں، ہمارے ہاتھ تھام لیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ نئی کتاب کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ سلامت رہیے، خدا حافظ۔